السلام علیکم، میں ہوں محبوب حبیب بٹر اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پیدل مسجد قباء، جو کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ تو مسجد قباء میں اگر آپ گھر سے وضو کر کے جائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں تو وہ مقبول عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو بنو نجار جو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ننیال یعنی نان کے پنجابی میں کہتے ہیں، ان کے جو عورتیں تھیں بنو نجار قبیلے کی جو خواتین تھیں، انہوں نے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو وہ دف بجا کے کہا تھا طلع البدر علینا۔ تو وہ جو عورتیں تھیں نا وہ آتی تھیں صبح مسجد قباء میں، یہاں آ کے وہ یہ جو اب مسجد قباء جہاں بنی تو یہاں آ کر دیکھتی تھیں آقا کریم آئے ہیں کہ نہیں، تو جب دھوپ تیز ہو جاتی پھر واپس چلی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ہی انہوں نے قریب ہی ایک مکان تھا جو شہید کر دیا گیا بنو نجار قبیلے کا، حضرت عبداللہ کے ننہال جو تھے ان کا بنو نجار کی خواتین، انہوں نے پھر آپ کا استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا، 10 بجا کر استقبال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم اسی مسجد قباء آپ کو پیدل رستہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے جانا ہے۔ یہ میرا ہوٹل ہے جلنار طیبہ، تو یہ گیٹ نمبر 365 ہے سامنے مسجد نبوی کا۔ تو ہم ادھر سے سیدھے جا رہے ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں۔ ہم نے جانا کس روڈ پہ؟ مسجد غمامہ والی روڈ پہ۔ تو ہم مسجد نبوی کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں اور یہ باہر سے یعنی مین سے بھی آ سکتے ہیں۔ میرا ہوٹل 365 گیٹ کے سامنے جلنار طیبہ، تو وہاں سے میں نکلوں سیدھا اسی روڈ پہ جو ہے نا آپ نے چلتے رہنا ہے۔ یہ روڈ ہے تو یہ آپ نے چلتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سامنے مسجد بلال ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مارکیٹ بھی ہے، وہاں سے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سپر مارکیٹ، ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، ان گلیوں میں اب تک خوشبو پسینے کی۔ یہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہی راستہ ہے جو مسجد قباء کی طرف جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہی وہ گلیاں ہیں، آپ یہ تصور ذہن میں لائیں کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا، محبوب کبریا، آقا دو جہاں، والی دو جہاں گزرے ہیں انہی گلیوں سے۔ کتنی یہ مبارک جگہ ہے، یعنی میں قرآن میں ہے کہ جدھر حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس کو مصلی بنا لو، تو جدھر خلیل کے قدم لگیں، جدھر خلیل کے قدم لگیں، خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مصلی بنا لو۔ تو جہاں حبیب کے قدم لگے ہوں، جس جگہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، جس جگہ پہ اس کا کیا مقام ہوگا، میں تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا اس جگہ کا مقام۔ یہ کھجور مدینہ طیبہ کی جو اجوا ہے وہ اس کی کیا ہی بات ہے، اجوۃ المدینہ۔ الحمدللہ یہ آپ زیارت کر رہے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں کی، یہی راستہ جا رہا ہے سیدھا، یہ 7 ہوٹلز بنے ہوئے ہیں۔ ایک سکون ہے، یعنی دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر
آخر وہ مل رہی ہے محمد کے شہر میں. سکون ملتا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر الہی کرنے سے. جی کہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر انور ہے، ان کی گلیاں جس کی زیارت فرما رہے ہیں. یہ زمزم پلمین مدینہ شریف کا، یہاں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں. ہر گیٹ کے قریب مسجد نبی کے ہوٹلز ہیں، تو کوشش کریں کہ اس گیٹ پہ آپ ہوٹل لیں جہاں خواتین کے لیے جانے میں آسانی ہو. یہ بھی ہم نے سیدھا ہی جانا ہے اسی روڈ پہ. یہ دیکھیں جی سبز لائٹ. یہ سیدھا جانا ہے آپ نے. یہ عود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ خوشبو تھی وہ تھی عود. سامنے مسجد غمامہ آ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ مسجد غمامہ ہے. مسجد غمامہ کے اوپر یہ اس طرح کی ٹائل والی روڈ جا رہی مسجد غمامہ کے سامنے سے. یہ جو بس اسٹاپ نمبر 3 لکھا ہوا ہے، یہ روڈ سیدھی جانی ہے. یہ دیکھیں ہم چلتے جا رہے ہیں. یہ 3 نمبر بس، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مسجد قباء پیدل جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں گائیڈ کر رہا ہوں. یہ بھی مسجد قباء شریف پیدل، مسجد قباء شریف پیدل جا رہے ہیں پیدل. الحمدللہ آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں پیدل ان کے لیے. یہ آئے گا جی مسجد قباء پیدل جو راستہ ہے اس میں لائک کلاک ٹاور، اسمال کلاک ٹاور، ان اردو وی کین سے گھنٹہ گھر. آگے پیدل جانے والا جو راستہ تھا وہاں کوئی خاص مارکیٹ نہیں تھی. اب تو سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک مارکیٹ ڈیولپ کر دی ہے ماشاءاللہ. ایک ویل فرنشڈ مارکیٹ ڈیولپ کی ہے. یہ دیکھیں دونوں طرف مارکیٹس ہیں اور یہ پیدل جا رہی ہے. تقریباً یہاں سے 3 کلومیٹر پیدل مسجد قباء. یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے مسجد قباء کو. یہ بڑی خوبصورت لائٹس لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ رہائشیں لوگوں کی گھر ہیں.
مارکیٹ ابھی بند ہے. کھول رہے ہیں, دیکھیں مارکیٹ کھول رہا ہے, کھول دی مارکیٹ. بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے راستے میں, کافی خوبصورتلی جو ہے نا, خوبصورت طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے. یہ ماشاءاللہ مدینے کی گلیوں کی بھی زیارت خانے ہیں, اور یہ مسجد قباء کو جو پہلا راستہ جا رہا ہے اس کی بھی. دیکھیں جی, اس کو صاف کر رہے ہیں, یہ روڈ بہت صاف ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ مسجد قباء پیدل اگر آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں. تو یہ مدینے کی گلیاں, خوبصورت گلیاں. بہت صفائی ہے ماشاءاللہ. صفائی کیوں نہ ہو, یہ روز شہر رسول ہے, یہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شہر میں. یہ دیکھیں جی, لکھا ہوا ہے کہ قباء موسک, مسجد الجمعہ, قلعہ قباء اور عتبان بن مالک مسجد. یہ سیدھی ہیں اسی روڈ. بہت خوبصورت روڈ اب تو سعودی گورنمنٹ نے بنا دی ہے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. بہت خوبصورت روڈ بنا ہے, آسانی ہو جو جانا چاہ رہے ہیں مسجد قباء میں نوافل ادا کرنے, لوگ ان کے لیے آسانی کا سامان کیا ہے. دیکھیں نا, بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ. لائٹس دیکھیں, کتنی خوبصورت لائٹس لگا دی گئی ہیں راستے میں. بہت ہی پیاری, مسحور کن مدینہ. ویسے ہی سونا سے اور نکھار دی ہے. یہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا, یہاں سے 1.7 کلومیٹر جو ہے وہ مسجد قباء رہ گئی. مستی کی جو ہے نا وہ کیفیت آ رہی ہے. میرے آقا ان گلیوں سے گزرے ہیں, آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں سے گزرے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی اور پیدل بھی وضو کر کے نوافل ادا کرنے جاتے تھے مسجد قباء میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلے اور 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے, اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. یہ ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ جو ایکچولی واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو مکہ تھا وہاں پہ کافروں کا قبضہ تھا. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم عمرہ کیسے کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر سے وضو کر کے 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرو تو مقبول عمرہ جو ہے نا اس کا ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی اور سواری پر بھی جایا کرتے تھے. تو یہ سنت ہے, سواری پر جانا بھی اور پیدل جانا بھی مسجد قباء. اور وہاں گھر سے وضو کر کے وہاں جا کر 2 رکعت اگر ادا کریں گے ہم نفل تو عمرے کا ثواب ملے گا. تو لیکن کریں 2 رکعت ہی ادا, کیونکہ تو 2 رکعت نفل ہی ادا کریں کیونکہ ہم نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. تو 2 سے زیادہ ایک وقت میں ادا نہ کریں, 2 رکعت ادا کریں اور پھر آپ آ جائیں, پھر چلے جائیں, شک بار بار جائیں, لیکن ایک وقت میں صرف 2 رکعت نفل ہی ادا کریں. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. یہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اور یہ وہی جگہ ہے, اس کے نزدیک ایک مکان تھا جسے اب شہید کر دیا گیا. بنو نجار کی جو خواتین تھیں, حضرت عبداللہ کے ننیال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے, انہوں نے اس گھر کی چھت پہ چڑھ کر آپ کا استقبال کیا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تھے. وہ انہوں نے اب شہید کر دیا. وہ مسجد قباء کے نزدیک تھا. تو مسجد قباء کے اندر ہی اب ایک گھر آ گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو آپ نے کہا جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں وہاں قیام کروں گا. تو آپ کی جو اونٹنی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہری. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے قرآن مجید کی ایک صورت میں کہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا, تو لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا اور فتح ہی کری جا رہا تھا. تو اس نے ایک سوچا کہ
نعوذ باللہ کہ میں خانہ کعبہ جو ہے اس کو بھی گرا دینا ہے. تو جیسے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑا علاج کروایا لیکن کوئی آرام نہ آیا. تو ایک نے کہا راہب نے کہ آپ جو ہے وہ آپ سے کوئی بات ایسی ہوگی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا. تو اس نے کہا, بادشاہ نے کہا بتانا نہ, لیکن اس طرح میں نے یہ کہا تو یہ اس طرح میرے ناک میں خون آنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا توبہ استغفار کرو. تو پھر بادشاہ نے توبہ استغفار کی اور وہ توبہ طائب ہوا. اس کے بعد وہ اس عالموں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ ہو گئی, علماء کی ایک ٹیم اس نے اپنے ساتھ رکھ لی. تو وہ جا رہے تھے, راستے میں پھر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو مہینے سے بھی زیادہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے. تو وہاں سے پھر وہ کہنے لگے جی آپ اتنا ٹائم تو 2-3 ماہ جو ہے وہ جا نہیں رہے. اب مطلب علماء سے پوچھا کہ اب جا رہی. انہوں نے کہا جی ہم نے ادھر پڑھا ہے کہ ادھر ایک جو ہے وہ نبی آنے والے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آمد کی بشارت دی. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تو وہ میرے ہوتے ہوئے آ گئے تو میں اپنی ساری بادشاہت چھوڑ کر جو ہے ان کا کلمہ پڑھ لوں گا. اس بادشاہ نے کہا تو ادروائز یہ میرا خط ہے, انہوں نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, یہ اگر تو ہوا تو یہ ان تک پہنچا دینا. تو وہ خط پھر چلتا رہا, نسل در نسل چلتا رہا. اور آتا ہے روایات میں کہ وہ ابو یالا یا کوئی اس طرح کا آدمی کا نام تھا, اب نام نہیں ذہن میں, اس کے پاس وہ خط تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں. تو کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. تو پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, اور یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں تھا غیب کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں جی وہ خط دو مجھے وہ بادشاہ کا, جب اس بندے سے ملے ہیں اس شخص سے. تو اس کے کہنے سے پہلے ہی قبل ہی تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی ٹھہری یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر, تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی بادشاہ کی نسل میں سے تھے. تو اس نے گھر بھی تعمیر کروائے تھے بادشاہ نے کہ رہائشی کے لیے, اور وہ گھر کہا جاتا ہے کہ وہی گھر تھا جو اس نے تعمیر کروایا تھا. باقی واللہ اعلم. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تو نبی بتاتے رہے ہیں. یہ راستہ ہے جو میں طے کر کے آؤں. یہ پانی کی بوتل جو ہے یہ مجھے دی ہیں اماں جان نے, ہاں تقسیم کرتے ہی رہتے ہیں لوگ. مدینہ شریف میں لنگر چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. یہ جی بہت خوبصورت جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ گھر ہیں لوگوں کے, یہاں کی بلدیہ یہ کرتی ہے جو پرانے گھر ہیں وہاں پہ رہائش نہیں کرنے دیتی, اسے لاک کر دیتے ہیں, اس گھر کو لاک کر دیا جاتا ہے. بعد میں پھر اسے گرا دیا جاتا ہے, کچھ اور تعمیر کر دیا جاتا ہے, انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے جن کے یہ گھر ہیں. اب یہ لاکڈ ہے. سامنے اگر آپ کو مینار نظر آ رہا ہے تو وہ مسجد قباء کی ہے. سامنے مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد, مسجد قباء. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ میں چلنے کی ہمت ہے تو ضرور آپ پیدل ہی مسجد قباء کی طرف جائیں. اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا اور اتنا آسان راستہ بنایا ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ آپ جسٹ مسجد گمامہ والی روڈ سے سامنے سے جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں جس روڈ پہ اس پہ چڑھ جائیں, اس کو نہیں چھوڑنا اس روڈ کو. اور جگہ جگہ یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں لائٹس لگی ہیں, اور سارا راستہ بڑا خوبصورت بنا ہے اور بڑا آسان راستہ ہے, سیدھا سیدھا راستہ ہے. یہ دیکھیں جی راستے میں کولرز بھی لگائے گئے ہیں مٹی کے پانی کے لیے. یہ راستہ ہے جی پیدل.
خوبصورت راستہ ہے ماشاءاللہ. ویسے ہی مدینہ سونا ہے, راستہ بھی بڑا ہی سونا, سارے رستے سونے مدینے میں, گلی بازار سونے. ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ حرات بن سالم گوگل کروں گا, مجھے بھی نہیں پتا. حرات بن سالم لکھا ہوا ہے ادھر, یہ بھی کوئی جگہ ہے. کدھر گئے نہیں کار گئے یہ اب 0.5 کلومیٹر جو ہے نا قبا یہاں سے, یہ 0.5 کلومیٹر ہے قبا یہاں سے. سامنے مسجد جمعہ بھی ہے اور مسجد قبا بھی. اب ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. یہ میرے پیچھے مسجد الجمعہ ہے جہاں جمعہ فرض ہوا تھا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے. یہ ہے مسجد الجمعہ جہاں جمعہ فرض ہوا. Vision 2030. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لکھی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت راستہ جب وہ بنا دیا گیا ہے. ٹرمز بھی چل رہی ہیں اس راستے میں, اگر کوئی تھک جائے تو ٹرمز پہ بیٹھ کے ادھر ادھر آ جائے. سائیکلز چل رہے ہیں. یہ دیکھیں جی سامنے مسجد قباء ہے. پیدل تقریباً 3 کلومیٹر کا سفر, لیکن پتہ ہی نہیں چلا. الحمدللہ پہنچ چکے ہیں مسجد قباء. بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. سوق برق المدینہ. یہ دیکھیں جی یہ مسجد قباء میں الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. ادھر یہ راستہ تھا جہاں سے ہم آئے ہیں پیدل. کبوتر مکہ میں بھی بہت ہے, مدینہ میں بھی ماشاءاللہ. تو یہ مسجد قباء ہے اسلام کی پہلی مسجد. تو یہ جہاں پہ اب ممبر ہے اسے کچھ پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا تھا. یہ 80s کی بات بتا رہے تھے میرے انکل. تو کہتے ہیں وہ بند ہوتا تھا, لیکن جب ہم اندر سے کپڑا پھینکتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو بہت زیادہ خوشبو تھی. تو یہاں یہ مسجد قباء کے اندر ہی وہ مکان آ گیا اس جگہ میں. تو یہ مسجد قباء میں بھی زمزم اویلیبل ہے. یہ جی مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد, مسجد قباء. یہ ٹرم چلتی ہے, اگر آپ تھک گئے تو اس ٹرم پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں. اور اسی پہ میں رائڈ پہ بیٹھا ہوں. یہ رائڈ ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.